اسپیسیفکلی میں آج مرد کی سیکریفائسز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے میں نے شروع میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ عورت کی سیکریفائس اس کے رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن سم وے ڈاؤن دا لائن ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی مڈل کلاس مرد ہے نا, یعنی اسے نا بڑا ایک نیگیٹو پورٹرے کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور آج کل بڑے پریشر میں ہیں مرد, اور میرے پاس بہت آتے ہیں, سم ایون کرائی, not exaggerating when they tell me things. تو بڑا پریشر ہے آج کے مرد پہ نا, مطلب بلیم بھی اسی کو جا رہا ہے ساری چیزوں کا, پھر محنت بھی اسی نے کرنی ہے, ایموشنز پہ کنٹرول بھی اسی نے کرنا ہے, بیکاز آج کل ہماری اویئرنیس یہ زیادہ بڑھ گئی نا کہ وہ قوام ہے. تو ٹھیک ہے قوام تو وہ ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ امیون ہے ہر چیز کے لیے, اسٹریس کے لیے بھی امیون ہے, پرابلمس کے لیے بھی امیون ہے, اور وہ فیل ہی نہیں کرے گا, اس کے کوئی ایموشنز ہی نہیں ہے. تو سم وے ڈاؤن دا لائن ہم نے شاید نا اسے بہت ہی اسٹرانگ سمجھ لیا ہے مرد کو, اور بس ہر چیز وہ کرے, ہر چیز اس نے مینیج کرنی ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, یعنی آئی نو مین احمد بھائی, اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی جانتے ہوں گے, جنہوں نے پوری یار زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہوا ہے. اور انفیکٹ سم میٹ می, ادھر میں لنڈن گیا, ڈفرینٹ سٹیز یو کے میں گیا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو بچے آتے ہیں یار, وہ کس طرح ان کے پیرنٹس سب کچھ بیچ کر انہیں وہاں پہ بھیجا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں اسکوپ نہیں بن رہا ہوتا, پھر کہتے ہیں چلو بیٹا پھر باہر چلے جاؤ. لیکن وہ اس کے پیچھے کیا محنت ہوتی ہے. سم ہیو سولڈ دیئر پراپرٹی, سم ہیو سولڈ دیئر ہاؤسز, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ ان کی لائف دیکھیں نا, تو اپنے لیے چیزیں نہیں خرید رہے ہوتے, بٹ نو ون از اپریشیٹنگ. یعنی وہ جائیں گے نا تو بیگم کے لیے, یا جائیں گے تو بچوں کے لیے پہلے سوچیں گے. اس بات کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد ہر چیز کا فوراً سے بلیم اس پہ, ہر پرابلم کا بلیم اس پہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ایموشنز کو اکنالج نہیں کیا جا رہا. یعنی وہ اسٹریس میں ہے ایک بندہ, وہ آفس سے آیا ہے, وہاں پتہ نہیں کس کی جھڑکیں اس نے سنی ہے, کیا پالیٹکس ہوتی ہے آفسز میں, آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہ گھر آئے گا تو پہلے تو چلیں ایک ماحول تھا کہ اس کو پہلے کام ڈاؤن کیا جائے, اس کو تھوڑا سا ویلکم کیا جائے. اب اتنی یہ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں یور پرابلمز آر یور پرابلمز, آفس کے پرابلم آپ کے پرابلم ہے, وہ گھر میں آ کے جو ہے نا آپ ایٹیٹیوڈ نہیں شو کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچارہ پھر کہاں ایکسپریس کرے, اس کو کہیں پہچان نہیں آ رہا ہے, تھکن بہت زیادہ ہے, اور لاٹس آف ڈیمانڈس فرام ہم, لاٹس آف ڈیمانڈس آلویز, ہی از انڈر اسٹریس کہ کوئی چیز ڈیمانڈ ہو رہی ہے. یعنی آج کل یہ بھی بہت ہے, اور ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک حد تک کہ اس کی وہ ڈیمانڈ بہت ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں, آپ بانڈنگ نہیں اتنی زیادہ کرتے. اب پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے, کیا کیلکولیشنز چل رہی ہیں. لو لینگویج بدل جاتی ہے شادی کے بعد. اگر وہ آپ کے لیے چیزیں کر رہا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ اس کی لو لینگویج ہے, اس کی ایکسپریشن آف لو ہے. ضروری نہیں کہ وہ لوی ڈوی بانڈنگ آپ کے ساتھ شروع کر دے, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپریسو ہو جائے. تو اتنا کچھ اس کو اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے نا. وٹ ڈو یو تھنک احمد بھائی؟ میرے تو خیال میں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. علی بھائی, سورہ قریش میں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا اپنی دو بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا, جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں نا کہ اگر وہ دو نعمتیں نہ ہوں نا تو کیا حال ہوگا. اور وہ ہیں رزق اور امن. صحیح. رزق اور امن, دو چیزیں. آپ دیکھیں غزہ میں اللہ نے یہی دو چیزیں ان سے لی, رزق لے لیا, امن لے لیا. یعنی ایک قحط سالی, بھوک, فیمن, سٹارویشن کا سیناریو بن گیا, اور امن لے لیا کہ خوف, انسیکیورٹی, ڈیتھ. یعنی رزق اور امن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اس ملک میں دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو برقرار رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی کی انالوجی اگر آپ دیکھیں تو مرد جو ہے نا وہ گھر میں بھی یہ دو چیزیں لے کے آتا ہے, رزق لے کے آتا ہے, اور امن, اسٹیبلٹی دیتا ہے, سیکیورٹی دیتا ہے. اور اگر اس کو آپ ایکویژن سے نکال دیں تو امن جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, انسیکیورٹی ہو جاتی ہے, اور رزق میں تو وافر کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بریڈ ونر ہے فیملی کا. اب دیکھیں دو ایسپیکٹس کے بارے میں نا میں خاص بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دا ماڈرن ورلڈ وی آر لیونگ ان ٹوڈے, یہ اتنا مٹیریل ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنا مٹیریل ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنا فائنانس ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنی محنت ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی اتنی نیسیسٹیز نہیں جڑی ہوئی تھی انسان کے ساتھ. یعنی اب آپ کے لیے نا
گاڑی نیسیسٹی بن گئی ہے. یس سواری جو ہے گاڑی ہوگی موٹر سائیکل ہوگی آپ کے لیے نیسیسٹی ہے. صحیح بات صحیح بات. چھت ظاہر ہے نیسیسٹی ہے, آپ کے سر کے اوپر چھت نیسیسٹی ہے. بجلی جو ہے وہ نیسیسٹی ہے. اس گرمی کے اندر ایئر کنڈیشنر جو ہے نیسیسٹی ہے. بچوں کو اسکول بھیجنا نیسیسٹی ہے. یہ نیسیسٹیز ہم نے بنا لی ہیں اپنے اوپر. یہ کوئی ایکسٹراویگنس نہیں اب کنسیڈر کیا جاتا ہمارے عرف کے اندر, یہ نیسیسٹیز ہیں. ان نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے, اس پہیے کو چلانے کے لیے بہت تیز بھاگنا پڑتا ہے اس کے اندر, اور تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. سو وہ جو مرد کے اوپر برڈن اور پریشر ہے نا, جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ, جسٹ ٹو میک شیور کہ اس کی نیسیسٹیز اس کی فیملی کی اور اس کی پوری ہو جائیں, وہ یعنی بہت ایکسٹریم ہے. یعنی اس وقت بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ 2-2 3-3 جابس کرتے ہیں. صبح اگر 8 بجے نکلتے ہیں تو شام 8-9 بجے واپس آتے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں وہ یار؟ علی بھائی میں اپنی بات کروں اور آپ کی بھی, اور ویسے مرد جو ہے نا وہ بہت تھوڑے میں بھی رہ لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کچھ نہیں چاہیے. یعنی میں اگر اپنے بارے میں واللہ آپ کو بات کروں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں زمین پہ سو سکتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام سے ہم رہ سکتے ہیں. یہ تگ و دو کس چیز کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ہے. اور جو مرد ہے نا وہ خوشی فیل کرتا ہے اگر اس کے گھر والے خوش ہیں, اگر اس کے والدین جن کے لیے وہ اب وہ پرووائڈر بن گیا ہے, اور اس کی اولاد اور اس کی اہلیہ جو ہے اس کے لیے پرووائڈ کرنا اس کی خوشی ہے, اس کا وہی ایکسپریشن آف لو ہے. اگین دیکھیں, لو کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا کہ لو از آل اباؤٹ ورڈز. لو از ناٹ اباؤٹ ورڈز, لو از اباؤٹ سیکریفائس. اصل چیز ہے قربانی. جیسے میں نے والدہ کے بارے میں بتایا نا کہ والدہ اگر بچے کو نہیں بھی ہر رات کو آئی لو یو کہتی ہے نا, تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں قربانی کتنی دیتی ہے. اسی طرح باپ بھی جو ہے اور شوہر بھی جو ہے وہ جو قربانی دیتا ہے نا, وہ اس کا ایکسپریشن آف لو ہے. اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے, اگر وہ کر لے تو الحمدللہ, لیکن اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. جیسے میں نے کہا تاریخ میں جتنا اب مٹیریل پریشر, فائنینشیل پریشر اب ہے, اتنا کبھی نہیں رہا پہلے. کبھی بھی یہ والی نیسیسٹیز نہیں تھی, یہ بجلی کے بل دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں. سو اس میں نا ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, مردوں کے سیکریفائس کو. دوسری بات جو ہے وہ یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے, وہ یہ کہ اب جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ایج ہے ہائپر انڈیویجولزم کا. یہاں پہ انڈیویجول جو ہے نا, فرد جو ہے وہ بہت بڑی چیز بن گیا. یعنی ہم پہلے رہتے تھے قبیلوں میں, خاندان ہوتے تھے, برادریاں ہوتی تھیں, ایک ایون نیبرہڈ جو ہوتا تھا اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت مل جل تھا, بہت زیادہ کٹھے رہنا تھا, ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا. اب ہائپر انڈیویجولزم ہے, اب ہر جو نیوکلیئر یونٹ ہے فیملی کا بس وہی ہے. اب اس سرکمسٹانس کے اندر اگر باپ کی چھت اوپر سے اتر جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں, اور میرے ذہن میں مثالیں ہیں ہماری فیملی میں بھی اور دوستوں میں بھی, جن کی چھوٹی عمر میں نا ان کے والد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے, اور وہ چھت جو ہے جب سر سے اٹھتی ہے نا تو پھر دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ایڈلٹ ہو جائے ایک دم, اور کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑاتا, اپنے ہاتھ نہیں پکڑاتے. علی بھائی یہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ اس کو بخوب اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنوں کا بھی رویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کا زمانہ اس قسم کا, زمانہ اس قسم کا ہے کہ پریشرز اتنے زیادہ ہیں. اپنا ہاؤس ہولڈ سنبھالنے کے لیے مرد کو اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں کے بارے میں کیا سوچے. اور تاریخ میں ہمارے ہاں کیا رہا ہے, ہمیشہ ہماری روایت کیسی رہی ہے, بلکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے. وہ جب پیدا ہوئے ان کے والد نہیں تھے ان کے سر پہ, لیکن کس نے وہ رول پلے کیا؟ ان کے دادا نے, اور والد نما رول ہی پلے کیا. اس کے بعد دادا جب ہٹے تو پھر چچا نے, یہ چچا بھی اگر ابو طالب بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں اگر فوت ہو جاتے تو پھر اور چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پورا قبیلہ جو ہے وہ خیال رکھا کرتا تھا. اب اس طرح نہیں ہے, اور ہم بلیم بھی بہت زیادہ نہیں کرتے کیونکہ حالات اس قسم کے کریٹ کر دیے ہیں, اس اکانومی نے, اس سسٹم نے اس قسم کے حالات کریٹ کر دیے ہیں کہ وہ باپ جو ہے نا وہ اپنے بیگم بچوں کا کر لینا تو بڑی بات ہے, ہر کوئی اپنا ہی پھر سوچ رہا ہے. سو اس سرکمسٹانس میں جہاں پہ اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشرز ہیں کہ اس نے ہی ہیز ٹو میک اینڈز میٹ, وہ نیسیسٹیز پوری کرنا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو ہم نے دیکھا ہے کیسی ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے. کزنس کے اندر بہت ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے, جن کے والد حیات تھے اور جن کے والد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جلدی لے لیے. تو دیکھیں کیا فائدہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کا جب وہ چھن جائے. بالکل ایسے ہی, کیا فائدہ. بالکل انسان کے پاس اگر اس کے والدین حیات ہیں, زندہ ہیں, اس کے لیے آگے پیچھے تگ و دو کر رہے ہیں, تو یعنی اس سے پیور لو نہیں ہے. کیونکہ یہ سیکریفائس جو آپ کے لیے کر رہے ہیں نا کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی زندگی میں دکھا دے کہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے.
احمد بھائی دیکھیں مرد آئی انڈرسٹینڈ غیر ذمہ دار مرد ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے کئی بار بات کی ہے. میرے آئی کین نیم لسٹ آف پوڈ کاسٹ میرے اسپیشلی آنٹی آسیہ کے ساتھ اس میں ہم نے کئی بار وومن رائٹس پہ بات کی ہے, مردوں کی غیر ذمہ داری پہ بات کی ہے. بٹ دیکھیں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. میجورٹی مین ابھی بھی ہمارے معاشرے کے وہ یہی محنتی مرد ہے, مڈل کلاس مرد ہے, وہ فیملی کا سوچتا ہے, وہ اپنی چیزیں نہیں خریدتا, وہ عید کے لیے گفٹ لینے جاتا ہے تو اپنی کم لاتا ہے بلکہ شاید لاتا ہی نہیں ہے. کئی چیزیں وہ اپنی پرانی چلا رہا ہوتا ہے اور وہ فیملی کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو پھر آج دیکھیں انسٹا کا دور ہے. آئی ول ریئلی لائک ٹو ہائی لائٹ دس. انسٹاگرام جو ہے نا ٹھیک ہے اس کے فائدے بھی ہیں بٹ ریئلی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ ایوری ون از چھوڑ دینا چاہیے. بالکل وغیرہ سب کیا آئی ایگری احمد بھائی, نقصانات زیادہ ہیں. یعنی یو آر سیئنگ انفلوئنسر اسپیشلی وہاں پہ نا وومن انفلوئنسر بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے گڈ فار دیم, اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے اگر اچھا کام ہے. بٹ دیکھیں ایک مڈل کلاس عورت گھر بیٹھ کے وہ چیز دیکھ رہی ہے, اس میں خواہش آتی ہے کہ مطلب ہمارے بھی یہی کلاس آف لائف ہو اور ہمارا بھی یہی لائف سٹائل ہو. ایک ہرس, گندی سی ہرس پیدا ہو جاتی ہے. ہرس پیدا ہوتی ہے, پھر مرد پہ پریشر آتا ہے, پھر اس کا رویہ خراب ہوتا ہے مرد سے. اور اتنا انڈر اپریشیٹڈ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ 1 out of 5 men in Pakistan are at serious risk of depression. یعنی 20% of men because of being underappreciated, because they have pressure from everywhere. فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے, پھر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہ نہیں کر پا رہا, مطلب علیحدہ سسٹم نہیں دے پا رہا ہے, تو پھر اس کا اس پہ الگ ایک پریشر ہے. اور وائف بھی ناراض ہے, والدہ بھی ناراض ہے, پھر وہ ایک ٹسل میں ہے, پھر وہ سینڈوچ ہوا ہوا ہے بیچارہ. پھر ہارٹ جو ڈیزیز ہے اس کا رسک زیادہ مین میں ہے. یہ تو WHO اوور آل گلوبلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پاکستان میں بھی سبحان اللہ پریولنس آف انگزائٹی ڈپریشن 21.7% جو ہے یہ مین میں پائی جاتی ہے. وومن میں بھی بہت ہائی ہے بٹ اس کی ریزنز اور ہیں. یہاں پہ جس ریزن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دیٹ از دا ہوم پریشر, جو سوسائٹی کا ایک جو ہے نا وہ پریشر آتا ہے. سبحان اللہ میں اپنے والد کی زندگی دیکھوں بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس. میرے دادا جو ہے وہ فوج جب ہوئے تو ابو سب سے بڑے بھائی تھے, اور ابو اس وقت جو ہے وہ تقریباً آئی تھنک ہی واز ان ہز 30s, اور ان کی جاب لگی تھی ماشاء اللہ, اچھی جاب لگی تھی. اور میرے ابو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں کیونکہ میرے جو دادا ہیں دادی انہوں نے ہجرت کی انڈیا سے, اور میری دادی کے تو انفیکٹ بھائی قتل ہوئے ہیں, شہید ہی کہیں گے انشاءاللہ, اللہ قبول کرے. یعنی 47 پارٹیشن کے ٹائم پہ. یس میری دادی اور میرے دادی کے بھائی وہ زندہ بچے تھے, باقی ان کے بہن بھائی جو انہیں مار دیا گیا تھا. اتنی مطلب وہ سٹوری ان کی ہے, گرافک سٹوری ہے. اینی وے تو بڑا ایک زیرو سے سٹارٹ تھا. تو میرے والد کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ 6 بہن بھائی ہیں, اور بہنیں جو ہے وہ 8 بہن بھائی, بہنیں 5 ہیں اور بھائی 2 ہیں. تو سب کو الحمدللہ میرے والد نے سارا ارینجمنٹ, ان کی پڑھائی, کیونکہ جب دادا فوت ہوئے تو سب سے بڑے وہ ہی تھے, پڑھایا ماشاءاللہ, اس کے بعد شادیاں کی الحمدللہ. اور اس میں والدہ کو بھی اپریشیٹ کروں گا, میری والدہ نے ساتھ دیا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیسے, وہی بات ہے انڈیویجولزم کا دور ہے, آج کل تو شور ڈل جائے گا, آج کل کوئی ایسا تھوڑی کرنے دے گا. تو یہ بھی نیکی ہے میری والدہ کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سپورٹ کیا اس میں فل. اور آج ہم دیکھتے ہیں احمد بھائی کہ ان کی جو دعائیں ہیں نا, اور ماشاءاللہ اللہ جس طرح سے نظام چلا رہا ہے, اللہ نے بہت دیا, بڑا سکسیس دیا والد کو. میرے والد بتاتے ہیں کہ اپنے والد کو رکشے پہ لے جانے کا کرایہ نہیں تھا, ان کے پاس TB تھی میرے دادا کو. تو ابو سبحان اللہ انہیں گود میں یا کندھے پہ اٹھا کے, ہاسپٹل قریب ہی تھا وہاں ساندہ میں, اس طرح بھی لے جاتے تھے, اور وہ جاتے ہوئے انہیں دعائیں دیتے تھے. میرے دادا نذیر نام رہے ہوں گے, نذیر تو بہت ترقی کرے گا. تو وہ دور سبحان اللہ آپ دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میری پھپھویں, میرے چاچو اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ابو سخت سے سخت بات بھی کر جائے نا, غصہ ہے ان کا ظاہر ہے, لیکن وہ اس بات پہ کہ یار نہیں, دس از دا پرسن, یہ فادر ہمارے لیے بڑا یعنی سیکریفائس کیا. ٹوڈے اٹس گون, ٹوڈے نو ون اپریشیٹس, وہ دیکھتے نہیں ہیں. آج کل یہ شکایتیں جی کہ نہیں یہ تو ایکسپریسو نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ بانڈنگ نہیں کرتے, یہ سوچتے نہیں ہیں, بڑا نہیں سوچتے, ان کا ویژن نہیں. بھائی کیا مطلب ویژن نہیں ہے؟ ایک بندہ محنت کر رہا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اس نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہے احمد بھائی, اس نے ایک چیز نہیں دیکھنی ہے کہ بس پیسہ ہی میں نے لے کر آنا ہے. پتہ نہیں وہ کیا کیا انٹرنل بیٹلز لڑ رہا ہے وہ بندہ. تو آئی تھنک کہ یہ اس پہ بات ہونی چاہیے, اور میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ اپریشیٹ کیا بالکل اپنے ہسبینڈس کو.
اور دیکھا کریں کہ وہ ان کی ایکسپریشن آف لو یہ ہے، اٹ از پرووائڈنگ. جیسے آپ نے کہا یہ بڑی بات ہے کہ یار اسے خوشی ہوتی ہے، جتنا خوشی اسے فیملی کو اکٹھا دیکھ کے ہوتی ہے، فیملی بانڈنگ دیکھ کے ہوتی ہے، خوش دیکھ کے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری بہنوں کی میری بیگم کے ساتھ بنتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات. میری والدین کی میری وائف کے ساتھ بنتی ہے، اور اس کو دکھ ہوتا ہے ان ایشوز پہ نا، بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، اور پرووائڈ کر کے اسے اسپیشل جو ہے نا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک نا علی بھائی تصویر میں نے دیکھی تھی بڑی پاورفل، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ ایک بندہ ہے بڑے قد کا جیسے باپ ہو، اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے چھوٹے بچے کا، جی جی، اور وہ کمر سے دکھایا ہوا ہے کہ اس کے نا جسم کے حصم جو ہے نا وہ مسنگ ہے اور اس کے بچے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ بڑا پاورفل امیج ہے جو ڈپکٹ کرتا ہے کہ باپ جو ہے نا جسے لٹرلی کرتا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے نا بچوں کو پالتا ہے، یعنی وہ ہی گیوز ہم سیلف ٹو ہز وائف اینڈ چلڈرن اس طرح. تو اس سے بڑا ایکسپریشن آف لو کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے ایکسیپشنز ہوں گے ٹو دس رول، یعنی کچھ ہوں گے مرد جو نہیں اس طرح سیکریفائس کرتے ہوں گے، لیکن میجورٹی کے اوپر ہم بات کریں نا، میجورٹی تو اسی طرح ہے جو کہ باہر جا کے خون پسینہ الگ کر رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ سیکنڈ ہوتی ہیں، تھرڈ ہوتی ہیں، اور اپنی فیملی کی جو ہیں وہ فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ہوتی ہے. تو ہمیں نا ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھیں، جسے کہتے ہیں بگر پکچر کو دیکھیں، اور اگر وہ دیکھی جائے گی تو پھر جنون اپریشیشن ہوگی. احمد بھائی دیکھیں، میں اپنے والد کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ان کی ایک مثال ہے، اور اس سے ہر وہ بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے جو آج بھی کر رہا ہے. یعنی میرے آپ کو پتہ ہے والد نے باہر کا کھانا نہیں کھایا کبھی، ویری ریئر کہ انہوں نے ہوٹلنگ کبھی جو ہے نا وہ کی ہو. ہاں ہمیں کروائی ہے بچپن میں، ہم نے ان کے پیسے لے کے گھر بھی بہت زیادہ آرڈرز کیے ہیں چھپ کے، لیکن اٹ از ویری ریئر کہ انہوں نے خود کوئی ہوٹلنگ کی ہو یا وہ دوستوں کے ساتھ کوئی ہوٹلنگ کرنے گئے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہی ہیز بین ٹو مری اونلی ٹوائس ان ہز لائف، اونلی ٹوائس. ونس واز جب وہ اپنے شادی کے بعد ہنی مون اور ونس از کہ وہ دادی کے ساتھ گئے تھے، اس کے بعد ہی ہیز نیور بین ٹو مری. اور ہم دیکھیں آج کل، دیکھیں عورتیں ڈیمانڈز آ رہی ٹرکی، شوہروں پہ اتنا پریشر ہے یار. میں نے ورلڈ ٹور کا پریشر، مالدیوز کا پریشر، بالی کا پریشر، ٹرکی جانا ہے، ٹرکی کا پریشر. ٹھیک ہے بھائی، ورلڈ ایکسپلور کرنا چاہیے، اس حرام نہیں اس کو کہتے. وہ کیا کرے وہ بیچارہ، مطلب وہ سیونگ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے کہ اس سیونگ سے ہم لانگ ٹرم چلیں گے، لیکن پریشر آ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو میرے خیال وہ تھوڑا سا سسٹرز کو بھی میں کہوں گا مائنڈ نہ کریں کہ وہ کمی ہو گئی ہے ان عورتوں کی جو نا ٹرولی انڈرسٹینڈ کرتی تھی اس شوہر کے ویژن کو. جیسے میرے والد کا ہوتا ہے نا، انہوں نے ہوٹلنگ اتنی نہیں کی، والدہ کو باہر نہیں اتنا لے کے گئے، بٹ نو کمپلینٹ. آج تک میں نے اس پہ فائٹ نہیں دیکھی والدہ کی کہ وہ میرے والد کو کہیں کہ آپ مجھے باہر نہیں لے جاتے یا آپ جو ہے ہوٹلنگ نہیں کراتے. حالانکہ میرے ابو سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ، گریڈ 20 میں ریٹائرڈ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ماشاء اللہ. لیکن ایسی سادگی، ابھی میں کوئی برانڈیڈ چیز لا کے دیتا ہوں نا انہیں، وہ ان کی اتنی سادہ ذہنیت ہے احمد بھائی، وہ رکھ دیتے ہیں اور پہنتے نہیں ہیں. یعنی وہ سادہ ذہنیت نہیں دیکھیں، نہیں یہ چیز نا صرف خاص فنکشن پہ نکلے گی، یعنی حالانکہ نارمل سی چیز ہوتی ہے، پہننے والی چیز ہوتی ہے. چپل ہے، کوئی ایسے جاگرز لا دیا آرام دے، لیکن نہیں، وہ ذہنیت یہ کہ پرانی چیز، یعنی اس کو اتنا ویلیو کرتے ہیں نئی چیز کو کہ بس اس کو میں سیند کے رکھوں گا اور جب ایک موقع ہوگا اس میں پہن. اور ہمیں دیکھیں، ہم یہ جوتے رول رہے ہیں ہمارے اسکیچرز کے، سبحان اللہ، نئے ہم لیتے ہیں، ہر سال ہمیں چیز نئی لینی. تو یار یہ سبحان اللہ، یہ قناعت پسندی جو ہے نا، کنٹینٹمنٹ ود واٹ یو ہیو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا غنا کو، یعنی رچنس کو کہا کہ وہ اصل میں ہے جو رچنس آف دا ہارٹ ہے. یار اگر انسان ایک، چاہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سارا وقت اس کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، تو وہ غریب ہے. اللہ، یعنی وہ جو ہے نا اس کا دل غریب ہے، کیونکہ سارا وقت اس کی خواہشات جو ہے نا وہ ہمیشہ اوپر ہیں، اور اس کی جو حیثیت ہے، اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ نیچے ہے. لیکن ایک انسان جس کی خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو وہ کنٹینٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ویلیوبل چیز ہے. اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ یہ جو سوشل میڈیا نا، یہ اس کو تباہ کرتا ہے. کیونکہ وہ
اٹ از ایڈورٹائزنگ اینڈ پیپل آر ایڈورٹائزنگ دیئر بیسٹ لائفز. یس حالانکہ ان کے پتہ نہیں گھر میں کتنے کو مسائل ہوں گے, کیا ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں ان کے کتنے پرابلمس وغیرہ ہوں گے, لیکن وہ ایڈورٹائز جو کر رہے ہیں وہ ہم یہاں اس ٹرپ پہ جا رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں. اینڈ دیکھیں اگر آپ اس میڈیا کو بہت زیادہ کنزیوم کریں گے نا تو اٹ ول ہیو این افیکٹ آن یو. بالکل آپ یو ول اسٹارٹ ججنگ یور لائف تھرو دیئر لینس. دیکھنے لگ جائیں گے کہ یار دیکھو یہ تو یہاں جا رہی ہیں تو وہ کر رہے ہیں, وہ ایکس وائی زی کر رہے ہیں اور ہم ادھر ہیں. تو وہ یہ ہیلدی چیز نہیں ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے اور کسی بھی مائنڈ سیٹ کے لیے. 100%. احمد بھائی میں تو ڈراماز کو بھی بلیم کروں گا, بلکہ 100% بلیم کروں گا. یہ ہم ٹی وی ہو گیا, یہ جو بھی چینلز ہیں, شکر ہے میں تو نہیں دیکھتا, لیکن آئی گیٹ سو مینی ڈیٹا فرام دا یوتھ کو کہتے ہیں اس پہ آپ بات کریں. ہر ڈرامے میں امیر لڑکی دکھائی جا رہی ہے, برانڈیڈ اس کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ایک بڑا زبردست سا گھر دکھایا جا رہا ہے. امیروں کے ڈراماز ہیں, مڈل کلاس یا لوور مڈل کی تو بہت کم سٹوریز ہیں. افیئرس پہ ڈراماز بن رہے ہیں, پھر وہ ایک باس دکھایا ہوا ہے, اس کا اپنی سیکرٹری کے ساتھ افیئر ہے, پھر جو آپس میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کے آپس میں افیئرس دکھائے, اور اتنے ہائی فائی گھر دکھائے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک سبلیمنل میسیج ہے, خواہشات بلڈ ہوں گی. اور بلکہ اس پہ ریسنٹلی کسی ایکٹریس نے میرے خیال بات بھی کی ہے, مجھے ان کا نام بھول گیا, کوئی سینئر ایکٹریس ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈراماز تو امیروں کے لیے, یہ مڈل کلاس کے لیے تو ہے ہی نہیں. مطلب جو دا کائنڈ آف کلوتھس یو آر شوئنگ, دا برانڈ یو آر شوئنگ, جیولری یو آر شوئنگ, ہر چیز گلیمر, ہر چیز گلیمر. تو پھر جو ہماری یہ 80s اور 90s وغیرہ میں جو ڈرامے تھے یا جو پروڈکشن تھی وہ زیادہ ریئلسٹک تھی اینڈ زیادہ انڈیجنس تھی, آرگینک تھی ٹو دا پیپل. اب آئی تھنک جو بہت زیادہ ایکسٹراویگنس اور بہت زیادہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں, بالکل یہ دس پلیز ود یور مائنڈ نا. آپ ہمیشہ پھر اپنے آپ کو اسی طرح دیکھو گے, ڈپریشن اور ایک سیڈنس ہی رہے گی. اور ان کی تھیم بڑی اچھی تھی احمد بھائی, اور تو ٹھیک ہے ان میں ہم نہیں کہتے پیورلی اسلامک ڈراماز تھے, لیکن میسیج اچھا تھا. مجھے یاد ہے بڑے بڑے ایسے ڈراماز تھے, مڈل کلاس بندے کی سٹوری, اس کی سیکریفائسز پہ بات ہو رہی ہے. آج ہر ڈرامے میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ویلن جو ہے نا وہ مرد ہی ہے, مطلب مرد ہی برا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک ڈراماز, ایک انسٹاگرام, تو میری تو خاص درخواست ہے بہنوں سے کہ پلیز اپنے گھر کو بچائیں. اور مایوسی ہمارے سوسائٹی میں کیوں اتنی بڑھتی جا رہی؟ ڈاکٹر حماد کے ساتھ میرا ٹاپک یہ تھا مایوسی, ابھی جب ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا تو احمد بھائی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں جب آپ ایک فیک لائف سٹائل اسی کو چیز کریں گے نا, آرٹیفیشل پن کو آپ چیز کریں گے اور آرٹیفیشل سٹینڈنگ کو آپ چیز کریں گے, یعنی رینکنگ کو بچوں کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, تو پھر مایوسی ہی پھیلے گی. بیکاز ناٹ ایوری ون کین اچیو دیٹ. بلکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں بھی آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے یہاں رایا, DH رایا, ویسے میں اوائڈ کرتا ہوں یار وہ جگہ, کہنا تو نہیں چاہیے, مجھے تو بڑی وہاں سے نیگیٹو انرجی آتی ٹو بی آنیسٹ. اینی وے میں وہاں گیا تو ایک ہوٹل تھا, وہ میں وہاں گیا تو احمد بھائی ہر گاڑی, فارچونر, لینڈ کروزر, آڈی, ہر گاڑی دوسری گاڑی وہ گزرے. اب میں اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہا ہوں, والے میں دی ہوئی تھی. آپ یقین کریں مجھ پہ کیا اثر ہوا ہے, میں بہت کھل کے پرسنل بات بتا رہا ہوں. میں گھر آیا ہوں رات کو, میزان بینک کی ویب سائٹ پہ میں نے لیز پہ گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیا کہ آج کل میں اچھی گاڑی کتنے میں مل رہی ہے یار, ذرا دیکھوں تو صحیح. اپنا ایٹلس موٹرز کی میں نے کھولی, ان کی کون کون سی ہیں, ہونڈا کی کون کون. نہیں افیکٹ تو کرتا ہے انسان کے. کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا یار میں کیا کر رہا ہوں, اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں, انشاءاللہ اللہ اور دے گا, حرج کوئی نہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. بٹ وائی پٹ یور سیلف ان اے سچویشن یار جہاں پہ آپ پریشر بھی لو جسٹ ٹو شو پیپل, جسٹ ٹو کمپیٹ. اور معاشرت کے ساتھ یہ چیز ہماری بہنوں میں بہت آ گئی, بیکاز آف دا نا یو نو انفلوئنس جلدی ہوتی ہیں عورتیں. اس کے فائدے بھی ہیں, اسی لیے زیادہ عورتیں دین کی طرف بھی جلدی آتی ہیں, آپ نے دیکھا. اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے کہ بہت جلدی انفلوئنس ہو کے اور پھر وہ سارا پریشر جو ہے وہ مرد پہ آتا ہے. تو جسٹ سم تھنگ ایلس اف یو لائک ٹو شیئر. ہاں جی علی بھائی, میں نا آپ نے نا اسٹوری آف چینج سے شروع کیا, جی ہاں جی, اور میں نا اس چیز کے اوپر بڑا سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے یہ نعمت دی دین اسلام کی, اور الحمدللہ 2009 سے میں دعوتی سرگرمیوں میں ہوں مشغول, اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ کچھ عربی بھی سیکھی, کچھ پڑھنے کا بھی الحمدللہ شوق پیدا ہوا. 10 سال ہو گئے الحمدللہ. میں ایک دعوتی ویب سائٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں, اس کے تھرو الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا.
تو میں نے بہت اس چیز کے اوپر غور کیا کہ وائی می، وائی ڈڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز می. جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا اور بڑا ہوا وہ شاذ ہی ان میں سے ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ توفیق دی؟ کیونکہ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی میں بہت نیک تھا اور بہت میں نے کوئی دعائیں کی اس چیز کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا. تو ایک انسان کے اوپر ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ وائی می، کیوں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں معاملہ کیا. اور ظاہر اس کے اندر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں چنا ہے، تمہیں توفیق دی ہے، تو پھر تم سے پوچھا بھی جائے گا، تو اس کے اوپر بھی انسان کو احساس ہوتا ہے. لیکن میں جب غور کرتا ہوں نا تو واللہ علی بھائی میری نا اپنی کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میں تو اس کو پیرنٹس کی طرف ہی ایٹریبیوٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ 2 چیزوں کی طرف. ایک یہ والد کا سیکریفائس، اور سیکریفائس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ تو سیکریفائس سب بھی والدین کرتے ہیں، والد کرتا ہے، لیکن حلال کھلانا، حلال کمانا اور حلال کھلانا اپنی اولاد کو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین پہ آنا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ نہیں دیا، میرے والدین کو تحفہ دیا. یعنی ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزما لیا کہ میری نیت کیا ہے کیا نہیں ہے.